السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کلیئر ہے وعلیکم میری آپ السلام سب لوگوں ورحمۃ کو؟ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی باجی۔ جی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ سب لوگ میوٹ پہ رہیں۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن فی شہر رمضان والصلاة والسلام علی محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیامۃ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنیں، میں آپ سبھی کا اس ویبینار میں خوش آمدید کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو چنا اپنی بات کہنے اور سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اہم بنائے، متقی بنائے اور پرہیزگار بنائے، آمین۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جو کہ یا ایہا الذین آمنو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، دل کو پاک کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت و حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں رکھتا ہے۔ میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، ہم آمد رمضان اور رمضان کی تیاری سے پہلے ہم لوگوں کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں نے چند ٹاپکس جو ہیں، میں نے کنٹینٹ جمع کیا تھا جس کو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں۔ تو رمضان المبارک کی پہلی رات رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کو جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کو سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات ایک ندا دینے والا اعلان کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں امت محمدیہ پر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مطلب اگر ہم رمضان المبارک میں ایک نفل کو ادا کریں گے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ فرض کو ادا کرے جتنا ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم فرض کو ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 گنا وہ فرض ادا کرنے کا ہمیں ثواب دیں گے۔ آواز نہیں آ رہی باجی، کیا سب آواز لوگوں نہیں کو آ رہی، میری کٹ آواز کٹ آ ٹھیک سے رہی نہیں آ بہت۔ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ آواز کٹ کٹ آ رہی۔ جی آپ کا نیٹ ورک ایشو ہوگا، پلیز نیٹ ورک کی جگہ پہ بیٹھیے۔ جی تو دیکھیے، جو پہلے جو قرآن شریف ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا تھا، اور اس کے بعد لوح محفوظ کے جو رکھا تھا قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد جو ہے آسمان دنیا پر تمام اسی مہینے میں نازل ہوا۔ سبحان اللہ،
تو رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہے قرآن شریف پوری طرح سے لوح محفوظ میں سے جو ہے آسمان دنیا یعنی دنیا کے آسمان پر اتارا گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہمارے نبی پر وحی کے ذریعے۔ تو پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اسی رمضان کے مہینے میں پورے قرآن شریف کو جو ہے نازل کیا۔ پھر آسمان دنیا کے سے جو ہے ہمارے نبی پر 23 سال لگے، یعنی پہلے تو ہمارے نبی پر وحی کب نازل ہوئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، یعنی پہلی وحی نازل ہوئی تھی جو کہ اقرا یعنی پڑھو، یہ جو 5 آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ تو 23 سال لگے قرآن شریف کو تھوڑا تھوڑا آیتوں کے ذریعے اترنے میں۔ اور اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، کہ اگر ہم آج غور کرتے ہیں تو یہ جو ایک کیلنڈر ہے، انگریزی کیلنڈر، جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اور ایک کیلنڈر ہوتا ہے جو کہ اسلامک مہینے کا کہلاتا ہے، جس کو عرب والوں نے پریپئر کیا، جو کہ ہے اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو مہینے ہیں، اس میں 11 جو مہینے یعنی ٹوٹل 12 مہینے ہیں، اس میں سے 11 مہینے جو ہیں عرب والوں نے نام رکھے، لیکن جو رمضان کا جو نام ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اتنی زیادہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور حدیثوں میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ تو میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، اس امت کو یعنی ہمارے نبی کی جو امت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں جو ہے خاص اسی مہینے میں دی گئی ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ ان کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو ہے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ایک طرح کی بدبو آتی ہے، لیکن وہ بدبو جو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے جو ہیں کون دعائیں کرتی ہیں؟ یہاں تک کہ مچھلیاں، دریا کے جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ تیسری خاص چیز اللہ نے کیا دی ہے کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی جنت جو ہے ہمارے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنت سے کہتے ہیں کہ میرے بندے تیری طرف جو ہے آئیں گے بہت جلد، دنیا کی مشقتیں جھیلنے کے بعد تیرے طرف آئیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھا کیا ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو 5ویں خاص چیز اللہ نے کیا عطا کی کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو جو آخری رات آتی ہے جس کو جو ہے لیلۃ الجائزہ کی رات کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر الگ ہے، لیلۃ الجائزہ الگ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام، یعنی یہ انعام والی رات ہوتی ہے۔ کون سی؟ لیلۃ الجائزہ کی رات۔ عید سے پہلے والی ایک جو رات ہوتی ہے نا، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور اس وقت ہم کس میں مصروف ہوتے ہیں؟ دوسرے دن کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، سرقرما بنانے میں، مسالہ وغیرہ پیسنے میں، یہ ساری چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے انعام لینا بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لیلۃ الجائزہ کے دن اللہ سے دعا مانگ کر ہم اپنا انعام لے لیں۔ انعام میں کیا لے لیں؟ اللہ کی رضامندی لے لیں، اور اللہ سے جو ہے مغفرت طلب کریں۔ تو ہمیں وہ رات کو بھولنا نہیں ہے جو عید کے پہلے جو رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ پھر اور رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ لوگوں کو آپ سب یہ سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جو 83 سال 4 مہینے کے ہوتے ہیں۔ شب قدر صرف ہم کو نصیب ہوئی ہے، ہمارے نبی سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں
ان کو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے کے جو نبی تھے ان کی جو امتیں تھی تو ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، 500 900 ایسے ان کی عمر، مطلب ان کو لمبی عمر دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو ہماری کتنی عمر ہے؟ 30 40 50 60 اتنی ہماری عمریں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک رحم کیا، ہم پر ایک احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر جیسی رات نصیب کی، جس میں ہم تھوڑی سی عبادت کر کے اتنا ثواب کما سکتے ہیں کہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ یہ رات افضل ہے۔ تو یہ جو رات ہے وہ صرف 27 تاریخ کو نہیں رہتی، بلکہ اس کو آخری عشرے میں ہمیں تلاش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اس رات جو ہے ملائکہ جو ہے اترتے ہیں۔ تو اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا تب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ یہ مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو دنیا میں جا کے فساد کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں پر فخر کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی اور ان کی تمام دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارا ہم پر فخر کر کے ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں اور ہماری مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کو رمضان کے آخری اشرات طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے ہم لوگوں کو۔ اور رمضان میں جو پہلا اشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا جو اشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا اشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، اب ہمارا ریئل جو ٹاپک ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنیں، اب تک ہم نے رمضان کے بارے میں اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ میری پیاری ماں اور بہنیں غور کریں، کیونکہ میرا اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ایسی مجلسوں میں آنے، بیٹھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، بلکہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ جو آمد رمضان کا ویبینار کا میسج کئی لوگوں تک پہنچا، لیکن اس میں سے اللہ نے ہم سب کو چنا ہے نا، ہم سب کو چنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم سب جو ہیں ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ یاد رکھنا یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ نے ہم سب کو چنا ہے، یہی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہاں آنے، بیٹھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے غور سے سنیے اور جو علم دیا جا رہا ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو محفوظ کریے۔ اپنے بکوں میں پین یا بک میں لکھنے کی کوشش کریے۔ اگر ہم میں سے کسی ایک نے بھی ہدایت پالی، اگر ہم میں سے اتنے جو لوگ جمع ہوئے ہیں اس میں سے کسی ایک نے بھی ہدایت پالی تو ہمارا یہاں آنا، بولنا، محنت کرنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور ہماری نجات کا سبب بنے گا اور ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، رمضان کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم پروموشن حاصل کریں، جیسا کہ اسکول، کالجز، ورک پلیس پہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں پروموشن ملتا ہے، یعنی ایک امپلائی جو ہے وہ ایک سینئر امپلائی پہ چلا جاتا ہے، یا پھر ایک جو ٹیچر ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے پوسٹ پہ چلی جاتی ہے، تو اس طرح پروموشن ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان سے مومن بننے کے لیے رمضان آیا ہے، مسلمان سے مومن بننے کے لیے رمضان آیا ہے، ہمارا پروموشن کرنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ میں اور آپ اللہ والے بن جائیں، میں اور آپ اللہ کے لیے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ باتیں یاد رکھیے کہ میں اور آپ اللہ والے بن جائیں اور میں اور آپ اللہ کے لیے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ جو رمضان ہے ہماری زندگیوں میں مہمان بن کر آیا ہے۔ میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، یہ جو رمضان ہے نا ہماری زندگیوں میں مہمان بن کر آیا ہے اور یہ مہمان چلا بھی جائے گا۔ غور کریے، جو پچھلے سال رمضان میں تھے وہ آج اس سال ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ پتہ نہیں ہم بھی رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں، ہے نا؟ ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ رمضان تک ہم بھی پہنچیں گے یا نہیں؟ اسی لیے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے انوار و برکت سے مالا مال فرما۔
کیونکہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے ہزاروں رحمتیں، مغفرت، برکات سب لے کے آتا ہے، اور یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہماری کیا عادت ہوتی ہے کہ جتنا خاص مہمان آتا ہے اتنی خاص ہم اس کی عزت، اس کی مہمان نوازی زیادہ کرتے ہیں نا۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں، اس کے لیے کھانا وغیرہ بناتے ہیں۔ تو اتنا ضروری، اتنا اہم اور اتنا خاص مہمان ہماری زندگیوں میں آیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی تیاری ہم کس طرح سے کریں۔ اب ہمارے نزدیک رمضان کی کیا اہمیت ہے، کیا خاصیت ہے، اس کے مطابق ہماری تیاریاں ہوگی۔ ان قریب میں اور آپ رمضان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سلامت رمضان تک پہنچائے، آمین۔ اب غور کریے میری عزیز دینی ماں اور بہنوں کہ ہماری جو تیاریاں ہو چکی ہیں، کیا ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ صحابہ صحابیات ہمارے نبی کی تیاریاں ہوا کرتی تھی؟ جی، سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم نے رمضان سے پہلے جتنی تیاریاں کی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، کیا وہ ہمارے صحابہ صحابیات یا پھر ہمارے نبی کیا کرتے تھے، یا کچھ الگ ہوا کرتی تھی؟ ہم نے رمضان کے لیے کیا کیا؟ میں اپنی ہی بات کرتی ہوں کہ میں نے رمضان کے لیے گھر کو صاف کیا، پراپر گھر کو آرگنائز کیا۔ آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے میری طرح گھر کو صاف کیا ہوگا۔ اچار، چٹنی، پاپڑ، فروزن فوڈ، کباب، یہ فرنچ فرائز، یہ وہ وغیرہ سب بنا لیے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ مت کرو، یہ جو صاف صفائی کا کام ہے، یہ جو فروزن فوڈ ہے، یہ جو بھی چیزیں آپ لوگ بنا رہے ہیں، میں بنا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ مت کرو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن جو خاص چیزوں کی تیاری کرنا تھا وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے۔ اس کو کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اس کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ہماری دنیا بہتر کی۔ یہ جو ہم نے کیا ہے اس سے ہماری دنیا بہتر ہو رہی ہے، خوب تیاریاں ہم نے کر لی ہے، لیکن آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ جب موت آتی ہے تو پوچھ کر نہیں آتی، بول کر نہیں آتی، بس آ جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ تو بچہ ہے، تو بوڑھا ہے، تو جوان ہے، تو مرد ہے، تو عورت ہے، کچھ نہیں دیکھتی، وہ بس آ جاتی ہے۔ تو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اسی لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ ہماری جو صحابیات تھی، وہ رمضان کی تیاریاں اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنے روح کو تیار کر کے رمضان کے لیے تیار رہتی تھی، اور رمضان آنے سے پہلے 3 سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتی تھی۔ کتنے پہلے سے؟ 3 سے 6 مہینے پہلے سے انہوں دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ ہم کو رمضان میں داخل فرما۔ کیا ہم لوگوں نے یہ دعا کی ہے؟ اگر نہیں کیے ہیں تو ابھی سے کرنا ہے، کیونکہ رمضان آنے میں تھوڑے دن باقی ہیں، پتہ نہیں یہ رمضان میں پہنچ پائیں گے یا نہیں، اسی لیے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق دے۔ اور وہ لوگ کیوں دعائیں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں۔ رمضان چاہتا ہے کہ ہم چینج ہو جائیں۔ رمضان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم چینج ہو جائیں، کیونکہ رمضان کے معنی، یہ جو رمضان کا جو ورڈ ہے اس میں رمضا، یہ کس سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ چینج ہونا، تبدیل ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چینج ہونا، تبدیل ہونا۔ تو اس مہینے میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب رمضان آتا تو عبادتوں کا وقت بڑھا دیتے تھے۔ ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے، اپنی عبادتوں کا وقت بڑھا دیتے تھے، قیام کا وقت بڑھا دیتے تھے، اللہ کے لیے کرنے والے کاموں کو بڑھا دیتے تھے۔ ہم نے کیوں غور نہیں کیا کہ میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، کہ اللہ نے جنت کے دروازے کیوں کھول دیے؟ کبھی ہم نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ سے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کیوں بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جہنم کے دروازے کیوں بند کر دیتے ہیں؟ جنت کے دروازے کیوں کھول دیتے ہیں؟ شیطانوں کو کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کو راضی کر لیں، بغیر کسی دشمن کے جنت کو حاصل کر لیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ ماحول بنا کر دے رہا ہے۔ اب تک ہم نے بے فکری سے پچھلے رمضان کو گزارا ہے، ہم سب نے اب تک
بے فکری سے پچھلے رمضان کو گزارا ہے، اب ہم ایک فکرمند مسلمان عورت کی طرح اس سال رمضان گزاریں گے انشاءاللہ۔ گزاریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جی، اسی لیے میں چند کام گناؤں گی جو ہم سب کو کرنے ہیں۔ تو اب فکرمند مسلمان عورت کی طرح اگر ہمیں رمضان گزارنا ہے تو اس کے لیے کچھ کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں گی جس کو میں اور آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ تو رمضان آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے، لیکن ہم کو فکرمند مسلمان عورت بننا ہے۔ 10 کام گناؤں گی جس کو ہم لوگوں کو کرنا ہے، اور ایک کم سے کم 10 ہیں، اس سے زیادہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا کیا ہے کہ دلوں میں اخلاص کو پیدا کرنا۔ پہلا کام کیا ہے کہ دلوں میں اخلاص کو پیدا کرنا، اپنی نیت کو صاف کرنا۔ ساری عبادتوں کاموں کے لیے اللہ کے لیے کریں، صرف جو ہم اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ خالص، پیور، صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، بس اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو نہیں معاف کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرکوں کے لیے جنت حرام ہے۔ تو اسی لیے ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے ہرگز نہ کریں، اپنی بڑائی کے لیے بالکل نہ کریں، واہوائی کے لیے نہ کریں، تعریف کے لیے نہ کریں، کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہ کریں، کریں تو بس اللہ کے لیے۔ یہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، چاہے ہم گھر کے کام ہی کیوں نہ کریں، ہمیں ہر وقت جو بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارا جواب یہ آ رہا ہے کہ یہ کام صرف ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو سمجھیے وہ کام صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگرچہ وہاں جواب کیا آ رہا ہے ہمارے دل سے کہ نہیں، ہم کسی کو امپریس کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو فوراً توبہ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ پھر جب ہم کام کریں، فار ایگزامپل آپ ابھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، سمجھیے قرآن پڑھنے سے پہلے نیت کرنا ہے کہ میں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب بیچ میں جب آپ تھوڑی دیر گزر جائیں، یعنی عمل کے درمیان جب آ جائیں، تب آپ لوگوں کو سوچنا ہے، ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر عمل کرنے کے بعد، یعنی ہم قرآن پڑھ لیے، اس کے بعد ہمیں پھر سے سوچنا ہے کہ جو میں نے نیک کام کیا اس کو میں نے کیوں کیا، اس کو میں نے کیوں کیا۔ تو تب بھی ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کام کو اللہ کے لیے کیا۔ اگرچہ ہمارے اندر ریاکاری آ گئی یا پھر کوئی اور چیز آ گئی، تو اس کو فوراً درست کر کے توبہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے لیکن انسان گناہ کرتے ہیں۔ تو انسان کی، فرشتوں کی عادت کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، شیطان کی عادت کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، لیکن انسانوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو ہم ہر وقت توبہ کریں گے، کیونکہ دوسرا جو کام ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دل کو صاف کرنا ہے، ہمارے دلوں کو صاف کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو صحابہ تھے، ہمارے جو صحابیات تھے، ہمارے جو نبی تھے، ہمارے جو اکابرین تھے، سلف صالحین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے دلوں کو پاک کرتے۔ ان کا دل تو پہلی بات تو ان کا دل ناپاک نہیں ہوتا تھا، وہ پاک دل سے رمضان میں انٹری کرتے تھے۔ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں، ہم کو نفس کی بیماری کچھ زیادہ ہی ہے۔ نفس کی بیماری جیسے حسد، جلن، کینہ، بغض، دشمنی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو ان سب کو ہمیں پاک کرنا ہے۔ تو پاک کیسے کریں گے؟ تو زیادہ تر ہر ایک کی زندگی میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے جلن ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن ہمیں اس وقت اللہ تو کی آواز طرف نہیں آ رہی۔ سب کو آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ کیا سب کو آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ ہلو؟ ہلو؟ ہلو؟
हेलो, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? नहीं आ रही आप आवाज? अच्छा, एक मिनट। हाँ, भी आ रही है। अभी आ रही है ना? जी। हाँ जी, जी आ रही है बस। ठीक है। तो अपने दिलों को पाक और साफ करके जो है हमें रमजान में एंट्री देना है। तो कैसे साफ करेंगे? पहले तो हम अपने दिलों में जिनके लिए भी दुश्मनी हो, जिनके लिए भी कुछ भी जलन हो, हसद हो, उनको हम अल्लाह के लिए माफ करेंगे। और जिनका दिल हमने तोड़ा है, जिनका दिल हमने दुखाया है, हम अल्लाह से माफी मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाले हैं। तो अल्लाह जरूर माफ करेंगे, नाउम्मीद नहीं होना है, अल्लाह हमें जरूर माफ करेंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है? सच्ची तौबा करना है। क्या करना है? सच्ची तौबा करना है। तो सच्ची तौबा यानी कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौल अल्लाह ताला के फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीना पसंद करते हैं तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुततहिरीन के पसंद करते हैं पाक और साफ रहने वालों को। तो ये कुरान की आयत है। तो अल्लाह ताला किनको पसंद करते हैं? जो तौबा करते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत पसंद करते हैं। समझो, एक बार अगर हम माफ हो गए, इतनी माफी मांगना है अल्लाह पास, इतना मतलब हम इंसान है, हमसे गलती होती है, हमें हर वक्त माफी मांगते रहना है। चाहे जितना भी बड़ा आलिम हो, जितना भी बड़ा कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान गलती कुछ ना कुछ गुनाह होता ही है, छोटे हो या बड़े हो। हम अपने आप को नेक नहीं समझना है, हम अपने आप को गुनहगार ही समझना है। हम क्या समझना है? अपने आप को गुनहगार ही समझना है। इसीलिए हम अल्लाह से हर वक्त माफी तलब करेंगे। अगर अल्लाह हमको माफ करेंगे तो हम जो है हमारा बेड़ा पार हो गया, क्योंकि अल्लाह अगर एक बार माफी का ऐलान फरमा देता है, एक बार मगफिरत का ऐलान फरमा देता है, तो हमारी किस्मतें बदल देता है और हमें अपने काम के लिए चुन लेता है। मेरी अजीज दीदी और बहनों, इसीलिए इस्तगफार की कसरत ज्यादा करना है और दिल की सच्चाई से अल्लाह के साथ जो है अल्लाह के पास माफी मांगनी है। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि जो कसरत से इस्तगफार करता है, हक तआला शानहू हर तंगी में इसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से निजात दे देते हैं। इस्तगफार करने से क्या क्या फायदे हैं जी? हर तंगी में अल्लाह ताला इसके लिए रास्ते निकाल देते हैं और गम से निजात देते हैं और ऐसी तरह रोजी पहुंचाते हैं कि इसको गुमान भी नहीं होता, यानी गैब से रोजी उसको आती रहती है, उसकी जिंदगी में बरकत रहती है। एक हदीस में आया है कि आदमी गुनेगार होता ही है, बेहतरीन गुनेगार वो है जो तौबा कर ले। फिर देखिए चौथा जो है ना, और जो चौथा काम वो सिर्फ एक फिक्रमंद मुसलमान ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। जिसको फिक्र है, जिसको आखिरत की फिक्र है, जिसको उम्मत मुसलमान की फिक्र है, खुद की फिक्र है, अल्लाह को रजामंद करना चाहती है, जन्नत को हासिल करना चाहती है, वही औरत ये काम कर सकती है। वो क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग करना है हम लोगों को कि रमजान का जो महीना आ रहा है, रमजान का दिन जो 24 घंटे वाला जो दिन होता है, 24 घंटे की हमें प्लानिंग करना है कि हम किस तरह से इस वक्त को गुजारेंगे। हमारे सोने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, पकाना इंक्लूडिंग ऑल होम चोर्स, जो भी आपके जो भी काम है, जो भी पढ़ना है या पढ़ाना है, या फिर आप लोगों को औरों तक जो तबलीगी काम करना हो, कुछ भी हो, हम हर चीज के लिए टाइम टेबल सेट करेंगे। ये होती है प्लानिंग। तो एक बेहतरीन औरत जो है प्लानिंग करती है और हम सबको भी करना है कि हमारा सोना कब है, कितने घंटे सोएंगे, कितने घंटे इबादत करेंगे और कितना कोर्स करेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों को इंशाल्लाह करनी है। करेंगे ना इंशाल्लाह? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी इंशाल्लाह करेंगे। जी। तो इंशाल्लाह उसके जरूर बाद जो है ना, बज पांचवा, करेंगे। रोजा रखना है। क्या करना है? रोजा रखना है। तो इंसान में एक रूह है, अल्लाह ताला जब उस रूह को निकाल देते हैं तो हमारी जिस्म लाश बन जाती है, हमें दफनाया जाता है। तो उसी तरह रमजान के दो रूहें हैं। रमजान के क्या है? दो रूहें हैं। पहला रूह क्या है? रोजा है। और दूसरा रूह क्या है? कुरान शरीफ है। मेरी अजीज दीदी माँ और बहनों, अगर जब बीच में ये मीट जो है 10:40 को खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद अगर कुछ थोड़ा बच जाता है तो आप प्लीज ज्वाइन करने की कोशिश करिए, 10 मिनट में लिंक वापस आ जाएगी। तो दूसरा जो क्या है, वो कुरान शरीफ है। तो रोजे का मकसद क्या है?
تقوی ہے۔ اگر روزے دار کے سامنے لذیذ کھانا جو کہ بریانی، کباباں، یہ وہ سب لا کے رکھ دیں گے تو وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تقوی اس کو کھانے نہیں دے گا۔ تو اسی طرح جو ہم نے تقوی اختیار کیا ہے رمضان کے مہینے میں، اس کو باقی زندگی میں بھی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور یہ جو رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حکم، فرض مطلب کرنا نہیں کرے تو نہیں چلتا، کرنا گا تو کرنا اگرچہ اس کا انکار کریں گے، اس کو چھوڑیں گے تو کافر کہلائیں گے، کیونکہ کافر اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم فرض کو ادا کرتے ہیں، اسی لیے فرض کو ادا کرنا ہی ہے۔ شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ شرعی عذر کون سے ہوتے ہیں؟ حیض، نفاس، سفر یا بڑی بیماری۔ یہ ان چیزوں کے علاوہ ہم اور کوئی چیز کی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بالغ بچہ ہوا ہے، بالغ لڑکا ہوا ہے تو اس کو ہمیں روزہ رکھوانا ہی ہے۔ ہم خود بھی رکھیں گے اور اپنے شوہر، اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں گے، اگرچہ وہ بالغ ہو چکے ہیں بچے تو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنوں کو بھی جو ہے ان کی آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک دشمن کو بھی جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو ہم اپنے قریبی لوگوں کو کیسے جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جہنم میں؟ اسی لیے ہمیں سب کی فکر کرنا ہے۔ تو چھٹی چیز کیا ہے؟ قرآن شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے، جو کہ رمضان کی روح ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن شریف کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم، میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، قرآن شریف پر بھی ایمان لانا ہے۔ کیسے لانا ہے؟ اس کا حق ہے، یہ ایمان لانا قرآن شریف کا حق ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟ ایمان لا کر کہ قرآن شریف ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس میں اللہ نے ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے، اس کی تلاوت برکت ہے، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جو بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا چھونا، اس کا دیکھنا عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی جو ہیں روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ وہ تفسیر کو جانتے تھے، ترجمے کو جانتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف پر ایمان لانا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ قرآن شریف کے کچھ حقوق ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہی ہے، اور قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ قرآن شریف جو ہے تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تجوید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف کا پڑھنا فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ ہم خوبصورت انداز میں قرآن شریف کو پڑھنے والے بنیں گے، اور قرآن شریف کو سمجھیں گے اور اس کی تفسیر کو سمجھیں گے، کیا بول رہا ہے اللہ قرآن شریف میں۔ اور اسی لیے دنیا میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ جو لوگ ہیں قرآن کو کیوں بین کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار کوئی بندہ اس قرآن کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا تو وہ ہدایت پا کر ہی رہے گا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اسی لیے وہ لوگ بین کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ لیکن ہم کمبخت مسلمان کیا ہیں کہ اپنی کتاب کی کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں انگلش وغیرہ سیکھنے میں اتنا زیادہ وقت، سیکھو، کوئی یہ نہیں ہے، میں نے بھی سیکھی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو اگنور کر دیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کی زبان ہے، اس کو اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اس کو سیکھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ اس کے بعد 7واں کام کیا کرنا ہے کہ دعا کرنا ہے، کثرت سے دعا کرنا ہے، اللہ سے اپنی رضامندی مانگنی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ اور جب آپ لوگ دعا کریں تو اللہ کے پاس علم ضرور مانگنا۔ کیوں؟ کیونکہ آج علم کی کمی کی وجہ سے ہمارا وجود ہم بھول گئے ہیں، ہم کیا تھے، ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کیسے تھے، ہم مسلمان قوم کیسی تھی، ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے علم، نافع والا علم جو ہے مانگنے کی ہم کوشش کریں گے۔ نمبر 8 کیا ہے؟ تراویح پڑھیں گے۔ پھر نمبر 9 کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میری عزیز دینی ماں اور بہنوں، ٹائم ہو چکا ہے، اب کلاس آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو 10 منٹ میں پھر سے کلاس شروع ہوگی۔ اگر آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی باجی۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز کلیئر ہے میری آپ لوگوں کو؟ ہلو جی باجی۔ جی ہیلو۔
हेलो जी ठीक है आवाज आ रही है? जी जी ठीक है। तो कितने काम बताई मैं आप लोगों को, 7 दुआ करना। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 8वां जो काम करना है, हम लोगों को तरावी पढ़नी है। इसकी भी बहुत ज्यादा फजीलतें आई हैं, आप चाहे तो हदीस खोलकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ज़कात अदा करना है। तो और एक चीज ये कि हम ज्यादातर जो लोग होते हैं वो रमजान के महीने में उतना ही ज़कात देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब हम अम, पहले बात तो ये समझना चाहिए कि ज़कात किस पर वाजिब है, कौन लोग ज़कात देंगे। तो ज़कात जो साहिबे माल जिस पर ज़कात वाजिब है वही इंसान जो है ज़कात देगा। जैसे कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या फिर 52 तोले चांदी या फिर इन दोनों की जितनी या फिर कोई एक में से एक अमाउंट अगर आपके पास है तो हम लोगों को ज़कात अदा करना है। तो हम ये समझते हैं कि 7.5 तोले सोना तो नहीं है हमारे पास तो हम क्यों ज़कात दें, ऐसा नहीं है। अगर जब 52 तोले चांदी, तो 52 तोले चांदी भी ज्यादातर लोगों के पास नहीं रहती है, तो दोनों चीजें हमारे पास नहीं है तो हम जक़ात नहीं देते, ऐसा गलत है। क्योंकि 52 तोले चांदी की कीमत इस दौर में कितनी है, एक तोला चांदी की कीमत कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2000 है ना, अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 2000 रुपया है। तो 52 तोली चांदी की कीमत कितनी होगी, 1,10,000 के करीब होगी। तो 1,10,000 यानी 1,10,000 अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम लोगों को जक़ात अदा करना है। और जो फिलहाल गोल्ड का रेट चल रहा है वो एक तोला 1,40,000 है। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1,10,000 रुपया या फिर एक तोला सोना भी है तो हमें जक़ात देना है। इसीलिए और जक़ात जो है अ, अभी हम गोल्ड खरीदे हैं तो 1 साल तक उस पर ज़कात नहीं होती, बल्कि उसके 1 साल होने के बाद तब से हमें ज़कात देना होता है। तो ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में ही देना है, बल्कि दूसरे महीने में भी हम दे सकते हैं। तो ज़कात देना ज़रूरी है, वरना वही माल क़यामत में कल कब्र में हमें साँप और बिच्छू बनकर हमें अज़ाब का बाज़ बनेगा। इसीलिए हम सबको ज़कात अदा करना है। उसके बाद 10वां काम क्या करना है कि लैलतुल कद्र को तलाश करना है। लैलतुल कद्र की बहुत फजीलत है, हम आज के क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है। और एक गलतफहमी ये है कि लैलतुल कद्र की जो रात होती है वो सिर्फ 27 तारीख को होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो आखिरी का जो अशरा होता है ना, तो उसमें ताक रातों में हमें तलाश करना है। यानी एक काम करेंगे हम लोग ये कि जो रमजान के महीने में जो आखिरी अशरा होता है ना, उसमें जो 10 जो रोजे आखिरी के बच जाते हैं, डेली 2-2 रकात हम नफिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेली 2-2 रकात नफिल पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि किस दिन किस रात जो है शब कदर होगी। इसीलिए उसी दिन जिस दिन 10 में से एक भी रात अगरचा हमने 2 रकात नफिल नमाज अदा कर दी तो हमें हजारों साल इबादत करने का सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें डेली क्या करना है, आखिरी अशरे में 2-2 रकात नफिल पढ़ना है। और उसकी कुछ निशानियां हैं, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले होते हैं वो समझ लेते हैं कि आज शब कदर है। तो जैसे कि पत्ते वगैरह सजदे की हालत में झुके रहते हैं, आसमान खुला हुआ खूबसूरत नजर आता है, फिर उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ये सारी कुछ निशानियां हैं जिसको देखकर बड़े जो आलिम जो बहुत बड़े अल्लाह वाले होते हैं वो लोग समझ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, आखिरी के अशरे में हम लोग ज्यादातर जो है अपना वक्त, बहुत ज्यादा वक्त इबादत में गुजारेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। और एक काम क्या करना है कि जितनी भी हम लोगों को शॉपिंग करनी है, जितना हम लोगों को घूमना है या कहीं जाना है, या फिर जितना घर की साफ सफाई करना है या फिर घर के एक्स्ट्रा जो कामा करना है, वो हम रमजान से पहले करेंगे। ठीक है, ये एक काम हम लोगों को करना है कि रमजान आने से पहले हमको कहाँ जाना है, या फिर कहीं घूमने जाना है, या फिर हमें कहीं शॉपिंग को जाना है, जो भी करना है रमजान से पहले करेंगे। रमजान में जाकर हम बहुत ज्यादा इबादत करेंगे। ये सब लोग आज जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, सब लोग ये नियत करें कि हम लोगों को ये जो महीना है, पता नहीं हम अगले साल तक रहेंगे या नहीं। ये भी गारंटी नहीं है कि इस साल का जो रमजान है वो भी हमें नसीब होगा या नहीं। इसीलिए अल्लाह से दुआ मांगना है। पहले के लोग बहुत ज्यादा दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह हमें रमजान में
दाखिल फरमा, सही सलामत दाखिल फरमा। तो रमजान करीब आ रहा है, इसकी तैयारियों में लगना है। जितने भी काम, जो भी जहां भी जाना है, पहले ही खत्म करके रमजान में सीखना सिखाना, दीन के कामों को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा अल्लाह के फजलो करम से ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोर्सेज निकले हुए हैं, वहां से भी आप राब्ता करके कुरान की तफसीर, कुरान के तर्जुमे, फिर आसान दीन हो गया, जो भी आप दीनियात का कोर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह हम खोल रहे हैं, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो है, हम लोगों ने इस रमजान के महीने में तजवीद का कोर्स कराया था। 2 बैच अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो चुके हैं। उसके बाद नाज़िरतुल कुरान का कोर्स जो है शुरू किया गया था, जिसमें अम्मा पारा जो है ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जिसमें इजरे के साथ हम सब ने पढ़ा है। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। और जो है मेरी अजीज दीनी माँ और बहनों, ये जो हम कोर्स खोलने जा रहे हैं, यानी दीनियात वेकेशन कोर्स के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इस रमजान के महीने में पहले तो हम अल्लाह का दीन सीख रहे हैं, तो दुगना सवाब मिलेगा रमजान में सीखने के लिए, दुगना सवाब। क्योंकि रमजान में हर इबादत का बदला 70 गुना ज्यादा है। हर इबादत का सवाब दुगना अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है, एक हदीस पाक का मफहूम है कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो जो भी हम दीन का काम करें, तालिबे इल्म की फजीलत बहुत ज्यादा है, आलिमों की फजीलत बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमको जिंदगी भर तालिबे इल्म बनकर रहना है। हमको क्या करना है? तालिबे इल्म बनकर रहना है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी उम्र तो इतनी बड़ी हो गई है, 70 60 80 बरस के हो गए हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, या फिर हमको घर की जिम्मेदारियों ने घेरे रखा है। ये सब हमें, ये सेकेंडरी चीजें हैं। हमें प्राइमरी हमारा फोकस हमारी आखिरत पर होना चाहिए। हमें उस पर फोकस करके अपने दीन को, अपने अपने ईमान को, अपनी जो भी चीजें हैं उसको दुरुस्त करने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो हमें जिंदगी भर तालिबे इल्म बनकर रहना है। उसके बाद जो है मेरी अजीज दीनी माँ और बहनों, ये जो दीनियात का जो कोर्स इंशाल्लाह रमजान में जो होगा, उसमें 4 हिस्से हैं। पहला जो है कुरान है, दूसरा जो है हदीस है, तीसरा जो है अकाइद मसाइल है, और चौथा जो है इस्लामी तरबियत है। जो पहला जो हिस्सा है कुरान, उसमें जो है 2 हिस्से आएंगे। कुरान शरीफ में भी 2 हिस्से आएंगे, एक तो नूरानी कायदा और एक हिफ्ज सूरा। तो जो नूरानी कायदा है, उसमें बेसिक तजवीद, नॉट एडवांस, एडवांस तजवीद नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि बेसिक कोर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, इसको पूरा कवर करना है। तो जितना इस किताब में दिया गया है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको 40 दिन में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो इसमें क्या दिया गया है, नूरानी कायदे के जो मखारिज निकालना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि मखरज ना निकलने की वजह से जैसे कि कल्ब और कल्ब, दोनों कल्ब कल्ब लग रहे हैं, लेकिन मतलब अलग अलग है। 2 नुक्ते वाला कल्ब जो है वो दिल होता है, जो लकीर से, जो काफ से कल्ब आ रहा है, वो कुत्ता होता है। तो मखरज के ना निकलने से दिल को कुत्ता बना रहे हैं। तो इसीलिए मखरज का सही करना बेहद जरूरी है। तो मखारिज की प्रैक्टिस कराई जाएगी इंशाल्लाह। और एक चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ हुरूफे हल्की हैं, जिनको जल्दी से हम अदा नहीं कर सकते, जिनका प्रैक्टिस करना 2-3 महीने लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर उसकी मेहनत करेंगे। फिर उसके बाद मुरक्कबात हैं, हरकत हैं, और फिर सुकून साकिन, नून साकिन वगैरह, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, फिर खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, यहाँ तक इसमें तख्तियां दी गई हैं। और हिफ्ज सूरा में तऊस, तस्मिया, सूरतुल फातिहा और 10 सूरतें इसमें हिफ्ज कराई जाएंगी, विद जो है इजरे के साथ, यानी प्रॉपर तजवीद के साथ जो है वो हिफ्ज कराई जाएंगी 10 सूरतें, यानी सूरह फातिहा को मिला के 11 सूरतें। फिर उसके बाद हदीस में जो सेक्शन है, उसमें 5 सुन्नतें और 9 दुआएं याद कराई जाएंगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है अकाइद मसाइल में जो है, इसमें भी कुछ हिस्से हैं। अकाइद मसाइल में हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो अकाइद पर है, जिसमें कि क्या होगा कि उसमें अकाइद मतलब अकीदे से अकाइद बनाए। अकीदे का मतलब होता है नियत। तो अपनी नियत पहले सही होना जरूरी है। उसके लिए कुछ कलिमात हैं जिनका तर्जुमे के साथ हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद मसाइल वाला इल्म, ये भी बेसिक मसाइल, नॉट एडवांस, बेसिक, जो कि एक उम्मत मुसलमान को जानना जरूरी है। जो कि मसाइल हैं जिनको हर
बेसिक हैं, पूरे बेसिक हैं, इतना तो आना चाहिए, इतना नहीं आया तो हमें मुसलमान नहीं कहे जैसा। तो ये दीनिया जो है बहुत बेसिक कोर्स है, तो इंशाल्लाह सब लोगों को, हम लोगों को इंशाल्लाह करने की कोशिश करना है। तो इसमें गुस्ल के फराइज आएंगे, वजू के फराइज आएंगे, नवाकी से वजू आएंगे, फिर 5 नमाजें आएंगी, रकातों की तादाद आएगी, फिर उसमें नमाज के शराइत, नमाज के अरकान, नमाज के वाजिबात, नमाज के मुफस्सिलात, इतने सारे मसाइल को हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नमाज, मुकम्मल नमाज का तरीका, औरतों की नमाज का खास जो फर्क होता है आदमियों से, उसको हम जानेंगे। नमाज की तरकीब क्या है, कलिमात नमाज क्या है, सना, तशहुद, दरूद शरीफ, दुआए मसरा, दुआए कुनूत, नमाज के बाद की दुआ, ये सारे हम लोगों को पढ़नी है विद सही तलफ़ुज़ के साथ। उसके बाद हम इस्लामी तरबियत में जो है, इसमें सीरत के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सब लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आसान दीन है जिसमें अखलाकी तालीम वगैरह दी जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए और हम सब के यहाँ पर आने को, बैठने को कबूल करें और सुनने को कबूल करें, और अल्लाह ताला हमको ये सुनकर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की जो है तौफीक दे। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म जो है ग्रुप में दिया गया है, तो उसको भरकर आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है, इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह तजवीद का कोर्स शुरू होगा, ये कोर्स खत्म होने के बाद। ठीक है, तो जी इतना आज आप लोगों को बताना था। तो कोई भी गलती हुई हो तो माफ करें, अल्लाह भी माफ कर दे। आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखिए, और जितनी बातें आपको आज बताई गई हैं इंशाल्लाह हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।